آج کی ہماری کہانی بلخ کی شہزادی۔ محبت مٹ چکی لیکن خلش درد محبت کی جہاں محسوس ہوتی تھی وہاں معلوم ہوتی ہے۔ بلخ کا شہر عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز علاقوں سے سیاحوں کے قافلے چلے آتے تھے اور آسمان کی طرف سے ایک قافلہ اترا۔ اس میں ایک حسین اور خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ شکستہ پیرن، بکھرے بال، اداس آنکھیں، پس مردہ صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ انتہائی مسکین ہے۔ شاہی باغ کے قریب اس نے اپنی کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی جھونپڑی میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ بادشاہی میں بھی اسے فقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن فقیر کا دل بہت اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے شاہی باغ میں جا نکلا۔ ایک آواز کان میں آئی، کوئی اجنبی چلا رہا تھا، واپس لوٹ جاؤ، تمہیں خبر نہیں کہ آج بلخ کے بادشاہ کی شہزادی یہاں تشریف لا رہی ہے۔ تو پھیر کر دیکھا تو ایک جلوہ قیامت خیز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک بجلی چمکی اور فقیر کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا چین لٹ گیا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی۔ عشق کا اضطراب بڑھتا گیا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ کسی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مکمل سکوت، خاموشی، تنہائی سے پیار، زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر کہا، ایک فقیر شہنشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، حکم ہوا اسے اندر بھیجا جائے۔ سلطان نے کہا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا، ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جسے مجمع عام میں پیش نہیں کر سکتا، تنہائی کا موقع عنایت فرمائیے۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور تمہیں کیا کہنا ہے؟ فقیر نے جرأت سے جواب دیا، جہاں پناہ کی شہزادی سے نکاح کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ فرط غضب سے وزیر کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بات کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اسے کہہ دو کہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے بعد آئے۔ اس دوران بادشاہ نے وزیر سے کہا، صاف انکار کی بجائے فقیر کو حسن تدبیر سے ٹالا جائے، کوئی ایسی شرط رکھ دی جائے جو پورا کرنا ناممکن ہو۔ ساتویں روز فقیر حاضر ہوا تو وزیر نے کہا، عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے، البتہ تم ایک شرط پوری کرو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، فرمایا جائے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے۔ فقیر نے کہا، اگرچہ یہ شرط بہت مشکل ہے لیکن میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹیوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ فقیر کچھ عرصہ پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا۔ ایک دن پہاڑوں کے سلسلے میں خواب تھا کہ ایک بوڑھے شخص نے آ کر جگایا اور کہا، اس کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے، تیشو اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کر اٹھا اور برف کے پہاڑ پر تیشہ چلانا شروع کیا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا نظر آیا۔ حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا، ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں کھیرا ہو کر رہ گئیں۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا ہے،
لیکن آخری شرط ابھی رہ گئی۔ اسے بھی پورا کر دو تو تمہاری درخواست یقیناً قبول کر لی جائے گی۔ عرض کیا وہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے سفید موتی مطلوب ہیں۔ فقیر آج دوسری مرتبہ گھائل ہوا لیکن مایوس نہ تھا۔ صبح ہوئی تو اللہ کا نام لے کر عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن چلنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ آنکھوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فقیر کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے زمین پر تھی۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے سارے موتی بکھیر دیے۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ وزیر نے کہا تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان جو حیثیت کا فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ بہتر ہے تم اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا نگینہ ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح کامیابی کے منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ اچانک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا فقیر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ شاہی محل سے جنازہ اٹھا تو ہمراہ چلنے والوں میں فقیر بھی شامل ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ سناٹے کی خاموشی اور رات کی تنہائی میں اچانک فقیر اٹھا، اپنا تیشہ لیا اور شاہی محل کے قریب قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبر کی مٹی ہٹائی، جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جوں ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر میں اترا، نعش کو باہر نکالا، کندھے پر رکھا، ویران جھاڑیوں سے تیز تیز گزرتا ہوا اپنی کٹیا میں پہنچ کر دم لیا۔ کاندھے سے نعش اتار کر نہایت احترام سے ایک گوشے میں لٹا دیا۔ آنسوں میں ڈوبی ہوئی دعا عرش سے ٹکرائی تو دروازے پر کسی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا حکیم تھا اور ساتھ ہی دواؤں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ایک ملازم بھی تھا۔ کہانی ابھی